نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ حضرت علامہ مولانا کمال الدین صاحب اکبری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحمۃ اللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست داری چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق دل جاہو جلال محمد است عثمان شمع ضیاء جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر و بردر گوشہ دامان اوست بمصطفیٰ برساں خیشراک دی ہماؤست اگر باؤ نرسیدی بیست ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے اور میں خاک کا پتلا ہوں وارث کے راہی ہیں میں خاک کا پتلا ہوں وارث کے راہی ہیں اس پار کا باسی ہوں اور اس پار سے نسبت ہے اور دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر کونین کے اس مالک و مختار سے نسبت ہے ازل سے میری گدی میں وفائیں ہیں ازل سے میری گدی میں وفائیں نازاں ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے نے خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی اوہ میرا فقیر آیا منبر نور پر جلوہ افروز واجب الاحترام گرامی قدر موقر معظم باوقار حضرات علماء کرام محترم مکرم سامعین کرام عزت مآب خواتین اسلام بابا سے بلند بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ایک مرتبہ اور جی لگا کے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
محترم حضرات، آج کا یہ بابرکت جلسہ اور آج کی یہ نورانی محفل جس میں ہم اور آپ سب شریک ہوئے ہیں، شادی خانہ آبادی کے موقع پر منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام حضرات کو جو اس جلسے میں کسی طرح سے شریک ہیں بالعموم، اور بالخصوص شمس الدین بھائی، محمد شریف اور پیرو خان اور برکت علی صاحب اور دیگر ان کے تمام برادران، خاندان کے وابستگان، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ برکتوں سے اور کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ پہلی مرتبہ جو ہے وہ میں خود جانتا ہوں، لیکن پھر بھی ان علماء کرام کی دعا سے اور دربار محمود شاہ جیلانی کا ایک ادنا غلام اور ایک گداگر ہونے کی حیثیت سے جو اپنا معافی ضمیر ہے، وہ آپ حضرات کی نگری میں بیان کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، بہت ہی مشہور اور معروف آیہ کریمہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو بھی میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ سلیس اور سادہ ترجمہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، اور موقع اور محل کے حساب سے مجھے بولنا ہے، اور میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک تمہید سے کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑا کرم، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اس فرش زمین پہ جب سے انسان کے اس قافلے کو رواں دواں فرمایا ہے، تو اس کی ہدایت اور اس کی رہبری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس اور مقرب اور محبوبین بارگاہ کو ہر دور میں مبعوث فرمایا، انبیاء کرام کی شکل میں، رسولان اعظام کی شکل میں۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ختم نبوت کا تاج پہن کے اس دنیا میں تشریف لائے، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ سے دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ وہ کہیں بھی جاتے ہیں، کہیں سے بھی چلتے ہیں، وہ جہاں ڈیرا ڈال دیتے ہیں، الحمدللہ وہ ایسا بیج بو دیتے ہیں کہ قیامت کی صبح تک وہ علاقہ مہکتا رہے گا، وہ علاقہ مہکتا رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے میرے دوستو، ہم اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں اور جس دور سے دو چار ہو رہے ہیں، جلسے جلوس میلاد یہ بہت زیادہ یعنی کثرت کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ کوئی رات شاید ایسی ہوتی ہوگی جہاں جلسہ نہ ہوتا ہوگا، روز جلسے ہوتے ہیں، علماء کے بیان ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ لگی ہوئی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، سارے پیروں کا پیر، سارے مرشدوں کا مرشد اعظم وہ مدینے میں جلوہ فرما ہے، کائنات کا مالک و مختار، حبیب دو عالم، جس کی شان یہ ہے کہ چلتا زمین پہ ہے، آواز عرش الہی پہ آتی ہے، جس کی شان یہ ہے کھڑے ہیں مدینے کی زمین پہ اور ہاتھ لمبا کریں تو جنت کے انگور تک پہنچ جائے۔ اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی بلندی، اس کی رفعت ہمیں کس نے بتائی ہے؟ ہم یہاں جا کے سرنڈر ہو جاتے ہیں۔ سلام کرو اس نوری شریف کے تاجدار کو کہ جس نے حدیث بھی بتائی، قرآن کی آیت بھی بتائی اور عالم بھی بتایا، حافظ بھی بتایا، قاری بھی بتایا۔ میرے دوستو، جیب بھرنا، اپنا دھندا کرنا، اپنی دکان چلانا بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ ایئر کنڈیشن زمانہ چل رہا ہے، یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن نبی کے دین کا جسے درد تھا، مصطفیٰ کی شریعت کا جسے درد تھا، وہ
سویا نہیں، وہ رات کو اٹھ کے جاگتا رہا، وہ تہجد میں آنسو بہاتا رہا، وہ قوم کے درد کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا اس قوم کو صرف مریدوں کی لڑی میں مت پھرو، بلکہ اس قوم کو اب علماء کی ضرورت ہے، اس قوم کو اب رہبر کی ضرورت ہے۔ تو ایک دو نہیں بلکہ درجنوں اور سینکڑوں علماء ایک ایک بنا کے دنیا میں بھیج دیے ہیں۔ بات مارواڑ کی نہیں ہے، یہاں سے چلو پنجاب چلے جاؤ، پنجاب سے چلو جدہ چلے جاؤ، ارے ساتوں کھنڈ کی بات کرو تو میرے کلندر کا فیض تو پوری دنیا میں پہنچ چکا ہے، دنیا میں پہنچ چکا ہے۔ قربان جاؤں میرے محمود پیا کی عظمت پہ، کیا شان تھی، کیا بلندی تھی، کیا درجہ تھا، کیا رتبہ تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی سنت اور شادی کیسے کرنی ہے، شادی کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے، شادی میں کیا کیا ہونا چاہیے، اسلام کی شادی اسلام کیا کہتا ہے۔ ہم نے کبھی غور کیا میرے دوستو، دنیا داری میں اتنے مست ہو گئے ہیں کہ پلٹ کے دیکھا ہی نہیں ہے کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ اسلام کی شادی، ہاں اسلام کی شادی نکاح ہے، اسلام کی شادی ولیمہ ہے، اس سے زیادہ کیا ہے؟ تو کہ یہ دوسروں کا کلچر ہے جو ہم نے ادھار لے لیا ہے، کیا ہوتا ہے۔ اور ایک مسلمان کے گھر میں شادی کیسے ہوتی ہے، تو میں تو یہ کہوں گا آج یہاں سے ذہن لے کے جائیں، یہ ممبر بچھا ہوا ہے، یہ علماء کے چہرے نظر آ رہے ہیں، اپنی بیٹی یا بیٹے کا اگر رشتہ ہو تو پھر طریقہ یہ اپناؤ کہ مسلمان کے گھر میں شادی اس طرح ہوتی ہے، اس طرح ہوتی ہے، اس طرح ہوتی ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی زندگی کو اگر فالو کیا جاتا اور اپنایا جاتا تو حال کیا ہوتا، اور انہیں اگر ہر موڑ پہ صدا دی جاتی، ہر موڑ پہ انہیں پکارا جاتا تو میرے دوستو کوئی دور نہیں ہے، ہم تو دور ہیں۔ اور پھر ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم پکارتے ہیں، میرے آقا تاجدار مدینہ پردے میں ہیں تو دکھائی نہیں دیتے۔ مولانا روم نے اس کا خلاصہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ تانا اور یہ بہانہ اور یہ طریقہ مت اپنا کہ میرا نبی پردے میں ہے کا نہیں، نبی پردے میں نہیں ہے، پردے میں تم ہو۔ اور پھر خلاصہ کرتے ہیں حافظ صاحب، مولانا روم اس کا خلاصہ کرتے ہیں کہ پیغمبر پردے میں نہیں ہیں، اگر پیغمبر پردے میں ہوتے تو پھر جب مدینے سے حسین ہجرت کر رہا تھا تو روزے میں کھڑے ہو کے حسین کو سینے سے کس نے لگایا تھا؟ اور اگر پیغمبر اعظم پردے میں ہوتے تو یہ بریلی کے تاجدار کو کھڑے ہو کے کس نے سینے سے لگایا تھا؟ اگر پیغمبر پردے میں ہوتے تو پھر سید احمد کبیر رفاعی کو ہاتھ نکال کے کس نے دیا تھا؟ نبی پردے میں نہیں، وہ کہتے ہیں پردے میں تم ہو۔ کیا وہ پردہ کیا ہے؟ تو خلاصہ کرتے ہیں کہ ظالم بات کرتا ہے نبی کے پردے کی، پردے میں تم آگے ہو۔ کبھی نماز نہ پڑھنے کا پردہ ہے، جھوٹ بولنے کا پردہ ہے، غیبت کرنے کا پردہ ہے، چغلی کھانے کا پردہ ہے، بھائی کی زمین دبانے کا پردہ ہے، شریعت کی دھجیاں اڑانے کا پردہ ہے۔ لاکھوں پردے خود بنا کے بیٹھا ہے اور کہتا ہے نبی پردے میں ہے۔ کہتے ہیں ظالم یہ سارے پردے پھاڑ کے پھینک دے، مصطفیٰ تیرے سامنے بیٹھے، مصطفیٰ تیرے سامنے بیٹھے، پردے تو ہٹا، پردے تو ہٹا۔ وہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ کیڑی تھی جسے چینٹی کہا جاتا ہے، وہ کیڑی تھی، وہ ساحل سمندر پہ یعنی رو رہی تھی، اس کے پاس بھی دل ہے، میرا نبی اس کا بھی نبی ہے۔ ہم اور آپ تو شاید اس ماحول سے واقف نہیں ہیں، بلکہ کائنات کی ہر چیز کے میرے مصطفیٰ نبی ہیں، ہر چیز کے وہ نبی۔ وہ کیڑی رو رہی تھی کیونکہ ان کا فن ہے تمثیل میں بات کرتے ہیں، ہر چیز کو مثال سے سمجھاتے ہیں۔ جلال الدین رومی کہاں سے پیدا ہوگا؟ نہیں پیدا ہوگا، انہوں نے ایک ہی جملے میں پوری کتاب پھاڑ دی تھی، فرما دیا تھا عقل را قربان بپیش مصطفیٰ، کہ یہ عقل کے گھوڑے مت دوڑا، اس کے دعوے کرتا ہے تو عقل سارا اٹھا کے پیغمبر کے قدموں میں قربان کر دے، کیونکہ عقل ہوتی ہے تو آدمی ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے، ہر کو پہ منزل رواں، عقل پہیلا می پرد، عشق پرد کشاں کشاں، کہ عقل جب آتی ہے تو پھر ہیلے بہانے تلاش کرتی ہے، اور جب عشق آتا ہے تو پھر ہیلے تلاش نہیں کرتا، عشق پھر کشاں کشاں چلتا ہے۔ تبوک کی جنگ ہو رہی تھی، ابو ذر غفاری پیچھے رہ گئے تھے، پیچھے رہ گئے تھے، تو اسی واقعے کو علامہ اقبال نے کہا تھا ہر دو منزل رواں، ہر دو امیر کارواں،
عقل ہیلا می برد عشق برد کشاں کشاں کا جب میرے آقا اپنے غلاموں کے ساتھ وہاں پہنچے تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ابو ذر نہیں آیا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو رہ گیا ان کا رہ جانا. انہوں نے کہا میرا ابو ذر آئے گا. تھوڑی دیر ہوئی حضرت ابو ذر غفاری آ رہے, ان کے سر پہ اپنا سامان رکھا ہوا تھا اور پیدل آ رہے. میرے آقا نے فرمایا میرا ابو ذر آ رہا ہے. جب قریب آئے تو غیب کا نبی فرماتے ابو ذر کدھر رہ گئے تھے؟ تو ابو ذر غفاری نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں, میرا اونٹ بیمار ہو گیا تھا, میں اونٹ کو لے گیا گاؤں میں علاج کروانے کے لیے, علاج نہیں ہوا, اونٹ چلنے کے قابل نہیں تھا, آپ اور قافلہ دور نکل چکا تھا, اور پھر میری عقل تو یہ کہہ رہی تھی سواری بھی نہیں ہے, بڑا بہانہ ہے, بیٹھ جا. اقبال کہتا ہے عقل ہیلا می برد عشق برد کشاں کشاں. ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری عقل آئی تو کہا مت جا, سواری نہیں ہے, لیکن عشق نے رہبری کی تو کہا اب عقل کی مت سن, عشق کے گھوڑے پہ سوار ہو اور اپنا ٹارگیٹ بنا کہ جدھر مصطفیٰ گئے ہیں ادھر پیدل بھی چل, لیکن جا نبی کے پیچھے کا چلا آ رہا ہوں تمہارے پیچھے آ کے پہنچاؤں. حضرت رومی فرماتے کیڑی ایک چینٹی ہے, اس نے دیکھا کہ حاجی مدینے جا رہے ہیں, الحمدللہ جہاز کا سفر ہے. کیڑی نے اپنا تاثر پیش کیا اور استغاثہ بارگاہ مصطفی میں پیش کرتی تو کیا کہتی ہے؟ کہتی یا رسول اللہ یہ لوگ, یہ انسان, ان کے پاس دولت ہے, مال ہے, یہ تو سب آ رہے ہیں, میں کمزور سی, میں کیسے تیرے مدینے آ سکتی ہوں؟ کیونکہ اقبال کہتا ہے جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. کیڑی نے جب دل سے پکارا تھا, رومی فرماتے ہیں ایک کبوتر آتا ہے جو کیڑی کے قریب میں بیٹھتا ہے, غیب سے آواز آتی ہے اے مجھے یاد کرنے والی چینٹی, پیچھے تھے, یہ فلائٹ مدینے سے ہم نے بھیجا ہے, اس کبوتر کے پروں میں بیٹھ جا, یہ اڑے گا, یہ مدینے آئے گا, تو بھی مدینے آئے گی. سچائی ہو تو ایک چینٹی کو منزل مل جاتی ہے, اور سچائی نہ ہو تو لوگ بت بنے بیٹھے رہتے ہیں. اس کے لیے بابا رضوی کہا کرتے تھے کہ ایسے لوگ جو نچوڑ کے پہنچ جاتے ہیں کسی کا نہیں چھوڑتے, سب کو مار کے دبا کے, اور پھر کبھی کعبے میں, کبھی روزے رسول پہ, کبھی جالیوں پہ, کبھی باب جبریل پہ, کبھی باب بلال پہ, کبھی مسجد علی, کبھی مسجد جمعہ, مدینے کے پھیرے لگ رہے ہیں. اور اگر اس کا مال چیک کیا جائے 1 روپیہ اس لائق نہیں تھا کہ وہ فلائٹ میں بیٹھ سکتا تھا, کچھ نہیں تھا, سب ہڑپ کیا ہوا لے کے. جب ایسے لوگ وہاں پہنچے تو ان کا حال کیا تھا کہ یہ لوگ جو آئے رسول کے در تک آئے, وہاں پہنچ بھی گئے, لیکن حال کیا ہوا؟ وہ بڑے بد نصیب تھے جو قرار تک نہ پہنچے, درے یار تک تو پہنچے, دلے یار تک نہ پہنچے. درے یار تک تو پہنچے, دلے یار تک نہ پہنچے. سبب یہ تھا تو کا در تک جانا ہو تو بھاڑا چاہیے, کرایہ چاہیے, پیسے چاہیے. پیسہ ہوگا تو کوئی بھی در تک چلا جائے گا, لیکن دل تک جانے کے لیے کلیجہ احمد رضا کا چاہیے. دل تک جانے کے لیے زندگی محمود شاہ جیلانی کی چاہیے. دل تک جانے کے لیے جذبہ سعدی, سوز غزالی, اور پھر حضرت جامی کا وہ سوز ہونا چاہیے جو تڑپ کے کہتے ہیں نسیمہ جانب بطحا گزر کن, احوالم محمد را خبر کن, احوالم محمد را خبر کن.